نیت کو درست کرنے کا سبق زندگی کی آخری سانس تک دیا جاتا رہے گا۔ دینیات سے لے کر بخاری تک یہ سبق دیا جاتا رہے گا۔ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ گھر میں خالی تھے اس لیے پڑھ رہے ہیں، رشتہ لگنا تھا اس لیے پڑھ رہے ہیں، والدین کا دباؤ تھا اس لیے پڑھ رہے ہیں، دوسری بہنوں کے سامنے ہم نیچے بنتے جا رہے تھے، چھوٹے دکھائی دے رہے تھے، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب بہتر نیتیں نہیں، ہم صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ کی چاہت کو جاننے والے بن جائیں، اللہ کن چیزوں کو چاہتے ہیں اور کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، اس کا علم ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو سب سے پہلی بات نیت کو درست کرنا ہے، بار بار درست کرنا ہے، اور نیت کو بڑی بھی کرنا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھانا بھی ہے، آج سن رہے ہیں کل سنانا بھی ہے، علم کی اور گہرائی حاصل کرنا ہے، علم کا سفر زندگی کی آخری سانس تک جاری رکھنا ہے، ایک فن کے بعد دوسرا فن، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب، ایک موضوع کے بعد دوسرا موضوع۔ سمندر میں آدمی جتنا جاتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں تو بہت تھوڑی گہرائی میں آیا ہوں، اس سمندر کی اور گہرائیاں ہیں، اور باہر سے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ زمین نظر آ رہی ہے، سمندر زیادہ گہرا نہیں ہے۔ دور سے دیکھنے والا سمندر کو بہت ہی سطحی سمجھتا ہے، اور جو اندر غوطے لگاتا ہے، تیرتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سمندر کی کتنی گہرائی ہے۔ تو نیت درست بھی کرنا ہے، بار بار اس نیت کو بنانا بھی ہے۔ کتاب کھولتے وقت نیت بنایا کیجیے، سبق سناتے وقت نیت بنایا کیجیے، شیطان اور نفس کا حملہ نہ ہو جائے، دل کا ڈائریکشن بگڑ نہ جائے، دل کا قبلہ بگڑ نہ جائے، میں کس کے لیے کر رہی ہوں۔ نیت کے درست ہو جانے کی عجیب تاثیر ہے آدمی کی طبیعت پر، آدمی کے انداز بدل جاتے ہیں، طریقے بدل جاتے ہیں، ادب میں ترقی ہو جاتی ہے۔ جیسے ریڈیو کا کانٹا اپنے ڈائریکشن پر پہنچ جاتا ہے تو خبریں بدل جاتی، ایسے ہی نیت کا کانٹا جب اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے حقیقی علم ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات اس علم کی اہمیت۔ انسان کے جسم میں دو چیزیں ہیں، ایک انسان کے جسم کے اعضاء ہیں اور انسان کا دل ہے۔ آپ جب دین کا علم پڑھیں گے، قرآن اور حدیث کا علم پڑھیں گے، اس میں پوری گفتگو جو ہوتی ہے وہ انسان کے دل سے متعلق ہوتی ہے۔ تو پورے جسم میں دل کی اہمیت زیادہ ہے، جسم اور روح میں روح کی اہمیت زیادہ ہے، اور اس علم کے اندر روح سے متعلق بات ہوتی ہے۔ خالق اور مخلوق میں خالق کی اہمیت زیادہ ہے، پیدا کرنے والے اللہ کی اہمیت ہے۔
بنی ہوئی چیزوں کی کیا اہمیت، اس میں شروع سے اخیر تک جو بات ہوتی ہے خالق سے متعلق ہوتی ہے، مخلوق سے متعلق دوسرے سبجیکٹ میں بات ہوتی ہے۔ تو خالق سے متعلق جو سبجیکٹ ہوتا ہے، دل سے متعلق جو مضمون ہوتا ہے، روح سے متعلق جو علم ہوتا ہے، وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے دوسرے ماڈرن سبجیکٹس کے مقابلے میں۔ آج ساری دنیا کو اس علم کی زیادہ ضرورت ہے دوسرے سبجیکٹس کے مقابلے میں۔ جب بجلی نہیں تھی تب بھی انسانوں کا گزارا ہوتا تھا، اور آئندہ اگر کرنٹ نہ رہے، بجلی نہ رہے، تب بھی انسان جی لے گا۔ لیکن اگر انسانیت نہ رہے تو انسان کیسے جی سکتا ہے؟ محبتیں نہ رہے، رشتوں کا جوڑ نہ رہے، ماں باپ کا احترام نہ رہے، اولاد کی تربیت نہ رہے، بیٹیوں کی حیا نہ رہے، بچوں کی بیدار جوانی نہ رہے، تو انسان کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ فون کا کنیکشن، سیٹلائٹ کا کنیکشن، سافٹ ویئر کا کنیکشن، یہ سارے کنیکشن کے بغیر بھی انسان جی سکتا ہے، لیکن اللہ سے کنیکشن کے بغیر نہیں جی سکتا ہے۔ اس اللہ والے علم کی اہمیت ہے۔ ٹیکنالوجی بنا لی گئی زلزلوں کو روکنے کی، کہ صاحب زلزلے آئیں گے تو مکان کا نقصان کم سے کم ہوگا۔ اگر زلزلہ آنے والا ہو تو چند گھنٹے پہلے پتہ چل جائے گا، بارش اور طوفان آنے والے ہوں چند گھنٹے پہلے پتہ چل جائے گا۔ لیکن پورا زلزلہ رکے گا کیسے؟ نقصان تو ہو ہی رہا ہے، ملک تباہ تو ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث کا علم بتلاتا ہے کہ آپ انسانیت سے بے حیائی کو ختم کریں گے تب زلزلے رکیں گے، ماں باپ کی نافرمانی کو چھوڑیں گے تب زلزلے رکیں گے۔ آج دنیا بہت بڑی قیمت دے رہی ہے گھٹیا چیز کو خریدنے کے لیے۔ یورپ کے کلچر، ویسٹرنائز کلچر کو خریدنے کے لیے اپنے دین و ایمان کا سودا کر رہی ہے۔ تو جو چیز ہم نے دے دی ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور جو چیز ہم نے لے لی ہے وہ اتنی زیادہ اہمیت کی نہیں ہے۔ جتنا اسکول کالج میں پڑھایا گیا وہ بھی انسانوں کی ایک درجے میں ضرورت ہے، لیکن وہ ساری ضرورتیں موت پر ختم ہو جائیں گی۔ جو یہاں آپ کو پڑھایا جا رہا ہے یہ دنیا کی ضرورت کو بھی پورا کرنے والا علم ہے، اور قبر اور آخرت کی ناختم ہونے والی زندگی کی ضرورت کو بھی پورا کرنے والا علم ہے۔ یہ علم بہت دور تک کام دینے والا ہے، بہت دیر تک کام دینے والا ہے۔ آج ساری دنیا میں بلڈنگ بنانے کا علم، محل بنانے کا علم، سافٹ ویئر بنانے کا علم، سب کچھ ہے، لیکن انسان بنانے کا علم نبی دنیا میں لے کر آتے ہیں۔ ساری دنیا کی عقلیں جہاں ختم ہوتی ہیں نبیوں کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ نبیوں کا علم کتابوں کا نہیں ہوتا، نبیوں کا علم ایکسپیرینس کا نہیں ہوتا، نبیوں کا علم مشاہدے کا نہیں ہوتا، تجربے کا نہیں ہوتا۔ نبیوں کا استاد کوئی انسان نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کا علم کامل اور مکمل ہے، انسانوں کا علم کامل اور مکمل نہیں ہے۔ ایکسپیرینس میں اضافہ ہوگا تو تھیوریاں بدلے گی، ایکسپیرینس میں اضافہ ہوگا تو تھیوریاں چینج ہوں گی، نظریات بدلیں گے۔
لیکن نبیوں والا علم، قرآن اور حدیث کا علم جس کے پڑھنے کی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، یہ علم دنیا کے بننے سے لے کر ایک ہی ہے، یہ بدلتا نہیں ہے۔ ہمیں سب کچھ پڑھایا گیا، فزکس پڑھایا گیا، کیمسٹری پڑھایا گیا، میتھمیٹکس پڑھایا گیا، پولیٹکس پڑھایا گیا، لیکن مثالی آئیڈیل بیوی بننا، آئیڈیل پرسنالٹی بننا، رشتوں کو نبھانا، رشتوں کو سنبھالنا، خاندان کو آباد کرنا، یہ ہمیں نہیں سکھلایا گیا جو ہمیں بحیثیت عورت ہونے کے ضروری ہے، بلکہ لارڈ میکالے کا جتنا ایجوکیشنل سسٹم ہم پر دیا گیا وہ تو عورت کو مرد بنانے کا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیے، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا ہے، آپ کو جنریشن کے کنسٹرکشن کا کام دیا ہے، نسل کی تعمیر کرنے کا کام دیا ہے، نسل کی تعمیر۔ وزیر اعظم پہلے آپ کے گود میں آتا ہے، انجینئر پہلے آپ کے گود میں آتا ہے، نبی جب ہوا کرتے تھے پہلے عورت کی گود میں، ولی جب آتے ہیں تو پہلے عورت کی گود میں۔ خاندان کا آباد ہونا عورت کے ذریعے سے۔ بزرگوں نے کہا کہ عورت چاہے تو سوئی کے ذریعے سے خاندان کو تباہ کر سکتی ہے، مرد اگر چاہے تو بم سے بھی خاندان کو تباہ نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا افیکٹو قسم کا رول اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں دیا ہے۔ انٹرنل منسٹری، وزارت داخلہ، جسم کی بناوٹ ہی ایسی ہے آپ حضرات کی، جذبات ہی اللہ نے ایسے بنائے، سائیکولوجی ہی اللہ نے ایسی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا ایموشنل اور جذباتی بنایا ہے کہ تھوڑے سے صدمے پر آپ کے آنسو نکل جاتے ہیں، چھوٹی سی تمنا کے خون پر آپ کے بہت بڑا کام ہے جو آپ کو آئندہ زندگی میں کرنا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آپ کو آئندہ زندگی میں نبھانا ہے۔ صرف کچن، صرف برتنوں کا دھونا اور صرف صاف صفائی، کھانا پینا، دھونا دھلانا اور اسی طریقے سے بچوں کو کپڑے پہنانا، نہلانا، اتنی ذمہ داری تو غیر مسلم عورتیں بھی کرتی ہیں، اتنی ذمہ داری تو وہ عورتیں بھی کرتی ہیں جن کی زندگی کا کوئی اونچا مقصد نہیں ہوتا، جو اونچے مقصد کے لیے جیتی ہیں ان کو چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے، نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ چونٹیاں جا رہی ہیں، راستے میں لالی پاپ رکھا ہے اور چونٹیاں آگے بڑھتی جا رہی ہے، چونٹیوں کا مقصد کوئی اور چیز ہے، تو چھوٹی ہری بھری چیزوں کی وجہ سے یا کھٹی میٹھی چیزوں کی وجہ سے وہ اپنے سفر کو روکنا نہیں چاہتی ہیں۔ چونٹیاں زندگی میں بیماریاں آ گئی اور انسان کے ساتھ لگی ہیں، بہو کی ہوں گی، وہ تو ہونی ہی ہے، رشتوں میں اتار چڑھاؤ آئے گا، وہ تو ہوتا ہی ہے، اس میں دینی زندگی گزارتے ہوئے خدمت دین کے اونچے مقصد کی طرف یکسوئی سے چلنا ہے۔ ٹارگٹ آدمی کے ذہن و دماغ سے کبھی اوجھل نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں لوگ سوچ لیتے ہیں مجھے سائنٹسٹ بننا ہے، دنیا میں لوگ سوچ لیتے ہیں اتنی بڑی بلڈنگ بنانا ہے، دنیا میں لوگ سوچ لیتے ہیں مجھے اتنی بڑی کمپنی تیار کرنا ہے، دنیا میں لوگ سوچ لیتے ہیں فلانے قسم کی کار خریدنا ہے، دنیا میں لوگ سوچ لیتے ہیں فلانے قسم کا ڈائمنڈ، ہیرا، سونا، چاندی خریدنا ہے،
اب وہ اس کے لیے جو جتن کر سکتے ہیں کرتے ہیں. ہم آخرت کے لیے، ہم اللہ کے لیے اپنے مقدر کی روزی پر راضی رہتے ہوئے ہم اس مقصد کے لیے جینا چاہتے ہیں جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا مقصد تھا. ہم اس مقصد پر آپ کو لانا چاہتے ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا مقصد تھا. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے پیٹ میں امید سے رہنے پر ہی نیت کر لی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میں نے تو اس بچے کو آپ کے گھر کی خدمت کے لیے طے کر دیا. بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ماں نے ٹارگٹ طے کر لیا، ماں نے اپنی منزل طے کر لی. میں تجھ سے روٹی کموانا نہیں چاہتی، میں تجھ سے اپنے راحت کے سامان انتظام کروانا نہیں چاہتی، میں اپنے بڑھاپے میں تجھے کھونٹا بنانا نہیں چاہتی، میں تو تجھے دین کا سچا خادم دیکھنا چاہتی ہوں. حضرت ہاجر علیہ السلام نے یہی کیا، حضرت سارہ علیہ السلام نے یہی کیا. سارے بنی اسرائیل کے نبی حضرت سارہ علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے. میری اس دوسری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو ترجیحی طور پر پوری عظمت کے ساتھ اس علم میں اور ترقی کی فکر کرنا ہے، تھکنا نہیں ہے، بزدل نہیں بننا ہے، مردہ ارادے نہیں رکھنا ہے، دبے دبے پیر کے ساتھ نہیں چلنا ہے، سوتے گرتے پڑتے نہیں پڑنا ہے، بلکہ پوری چستی کے ساتھ، پورا انرجی فل، پوری توانائی اور پورے جذباتی لگاؤ کے ساتھ، جنونی غلبے کے ساتھ، پاگل پن کو اوڑھتے ہوئے آپ کو آگے بڑھنا ہے، تو پھر آپ آگے کچھ کر سکیں گے. تیسری بات یہ ہے عزیز طالبات، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، گندے تعلقات سے بچنے کا اہتمام. یہ علم گندے تعلقات کے ساتھ نہیں آ سکتا، گناہوں کی گندگی کے ساتھ اس علم کا نور نہیں مل سکتا. مجھ سے میری والدہ ناراض ہے، میں اپنی بہن سے اونچی زبان میں بات کرتی ہوں، میں اپنے والد کی آواز پر جلدی جواب نہیں دیتی ہوں، میرے دل میں کسی نامحرم کی گندی تصویر ہے. اس کے ساتھ ہی اللہ والا علم اپنی نورانیت نہیں بتلاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ برتن میں کچھ ڈالنا ہے تو پہلے اس برتن کو دھویا جاتا ہے، دھونے کے بعد ہی اس میں چاول ڈالتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کسی کپڑے پر کچھ ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، سینا ہوتا ہے، پہلے اس کپڑے کو دھویا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر نقش و نگار کیا جاتا ہے، کشیدہ کاری کی جاتی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اتارنا تھا، اللہ تعالیٰ نے کتنے مہینے غار ہرا کے اندر آپ کی روحانی ترقی کا انتظام کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن اتارا. یہ مشنری کا علم نہیں ہے، یہ پیسہ کمانے کا علم نہیں ہے، یہ دنیا کے ساز و سامان جمانے کا علم نہیں ہے، یہ تو اللہ کو پانے کا علم ہے، یہ تو آخرت کو پانے کا علم ہے. اس لیے آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے برتن میں، دل کے برتن میں جو کچھ، اللہ نہ کرے ایسی کوئی چیز ہو، اور اگر کچھ آ گئی ہے، زمانے کے فتنے ہیں، عمر کا کچا پن ہے، تو میری عزیز بیٹیوں ایسی گندگی اپنے دلوں سے پاک کرو. پھر دیکھو اللہ تعالی من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے عطا فرماتے ہیں، اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں. آدمی کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے میرا نقصان ہو جائے گا، مجھے پتہ نہیں دوبارہ یہ چیز ملے گی یا نہیں ملے گی. گناہ کی لذت
گناہ کی لذت باقی رہنے والی نہیں ہے. گناہ کی لذت تو بڑی مصیبتوں کا انتظام کرنے والی ہے. گناہ اپنے زہریلے اثرات دنیا میں بھی دکھلاتا ہے، آخرت میں بھی دکھلاتا ہے. گناہ کے نقد اثرات اللہ تعالیٰ عبادتوں اور اعمال کی لذت کو چھین لیتے ہیں. آپ نے حدیثوں میں سنا، تصویر ہوتی ہے تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جہاں پر کتا ہوتا ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جس دل کے اندر بے حیا تصویریں ہوں، جس دل کے اندر کتے پن کے، لالچی پن کے جذبات ہوں، اس دل کے اندر اللہ کیسے آئیں گے؟ جتنا بڑا مہمان بلانا ہوتا ہے اتنی زیادہ سجاوٹ ہوتی ہے، جتنے بڑے مہمان کا استقبال ہوتا ہے اتنا صفائی کا انتظام کیا جاتا ہے. اگر اللہ کو اپنے دل میں لانا ہے تو اتنا ہی اپنے دل کو سنوارنا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع کی دولت عطا فرمائے. آگے آپ کے علم کے سفر کو اللہ تعالی اور بہت آسان فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.